تمام لوگوں سے، تمام کائنات سے بڑھ کر مجھ سے اگر پیار نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اگر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو۔ اور اسی طرح روایت آتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے فاروق اعظم کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے، کتنی محبت ہے مجھ سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد پھر آپ سے ہی پیار ہے، اپنی جان کے بعد پھر آپ سے ہی پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیار نہ کرے۔ تو پھر جب اپنے گریبان میں جھانکا تو دیکھا کہ نہیں، یہ جان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کرنی ہے، تو پھر اگر اس کو بچاؤں گا تو محبت کی مثال کیسے بنے گی؟ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ سے محبت ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تیری محبت مکمل ہوئی، اب ایمان کامل ہوا۔ اور کلمہ پڑھنے والے کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار و محبت کرے۔ یہ ہے ہماری محبت، کلمہ پڑھنے والی کی محبت، کہ آج بھی ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ اتنی آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم پیار و محبت کرتے ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں، غیر مسلم حیران ہو جاتے ہیں کہ غلام اتنا اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے، تو بات تو لمبی چوڑی ہے، میں نے صرف ایک اشارہ کرنا آپ کو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف فرما ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے مکے کی طرف، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار نے یہ نیت کر لی کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، اور چاہے لڑنا پڑے ارے ہمیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بھیجے، اور انہوں نے بھی لوگ بھیجے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کریں کہ آپ چلے جائیں، ہم مکے میں آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم کو تخریب کاری کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ہمیں اجازت دی جائے مکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ اب بات یہ تھی، ادھر سے بھی سفیر آ رہے تھے، ادھر سے بھی سفیر آ رہے تھے، تو کفار نے ایک شخص کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ ہمیں لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے، آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہ کافر آیا اور دیکھا میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو، حیران ہو گیا وہ، اور جا کے کفار کو کہنے لگا کہ اگر تم لڑائی کی بات کرتے ہو تو محمد سے نہیں لڑ سکتے ہو، اگر تم لڑائی کی بات کرتے ہو تم محمد سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ میں نے ان کے غلاموں میں وہ جذبہ دیکھا ہے کہ کائنات میں میں نے وہ جذبہ ہی نہیں دیکھا۔ بھائی کیا دیکھا ہے، کیا ایسا جذبہ تم دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میری حاضری ہوئی، بڑے بڑے باروب بادشاہوں کے درباروں میں، اتنا ادب ان کے درباروں میں نے نہیں دیکھا جتنا محمد عربی کے بارگاہ اقدس میں نے ادب دیکھا۔ اتنا غلام ادب اور پیار و محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تم نہیں لڑ سکتے ہو۔ بھائی کیا دیکھا ہے؟ وہ تو کہنے لگا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کرنے لگ جاتے تو ایسے خاموش غلام ہو جاتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، جیسے آپ خاموش ہو کر میری بات سن رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو پھر محبت و الفت سے سننا چاہیے، ادب و احترام سے سننا چاہیے۔ تو صحابہ کرام بھی ایسے، تو کہا جب محمد بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اس طرح توجہ سے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے غلام اس پانی پر اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان میں لڑائی نہ ہو جائے، اس پانی کا تبرک حاصل کرنے کے لیے۔
پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، تم ان سے کیا لڑو گے؟ جو محمد عربی کے جسم سے ٹچ ہو کر پانی گزرتا ہے ان کو وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے، وہ تمہیں کیسے محمد تک پہنچنے دیں گے؟ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس نقشے کو وہ بیان کر رہا ہے کافروں کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ کرام وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، سب کے ہاتھ آگے ہوتے، پھر جس خوش قسمت کے ہاتھ پر وہ لگ جائے اس کے لیے کائنات کی دنیا اسے مل گئی، پھر وہ اپنے چہرے پر مل لیتا تھا، پھر جسے نہ ملے اسے اس دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگڑ کر اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ جو غلام اپنے آقا سے اتنا پیار کرتا ہو تم اس سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو مثال نہیں بن گئی کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے آقا سے اتنا پیار و محبت کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار و محبت کرتے ہیں، یہ پیار و محبت کی نشانی ہی تو ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، ان کے لیے راستوں پہ نکلتے ہیں، راستوں پر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے ہیں، روڈوں پر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے ہیں، گھروں میں بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر جگہ ذکر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے۔ یہ محبت رسول کی تو نشانی ہے۔ تو دوستو یہ ہے محبت رسول، لیکن رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت بیان یہ کرنی ہے۔ یہ میں نے پہلے نقشہ دیا آپ کو کہ ہماری محبت اتنی ہے کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی، کافر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا پیار و محبت کرتے ہیں کہ کوئی گستاخی کرے اس کا سر جدا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔